السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے مسافر دل و جان۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، میں اسی کی حمد و ثنا بجا لاتا ہوں، اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، زندگی ایک سفر ہے اور انسان عالم بقا کی طرف رواں دواں ہے۔ ہر سانس عمر کو کم اور ہر قدم انسان کی منزل کو قریب تر کر رہا ہے۔ عقل مند مسافر اپنے کام سے فراغت کے بعد اپنے گھر کی طرف واپسی کی فکر کرتے ہیں۔ وہ نہ پردیس میں دل لگاتے ہیں اور نہ ہی اپنے فرائض سے بے خبر شہر کی رنگینیوں اور بھول بھلیوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری اصل منزل اور ہمارا اپنا گھر یہ دنیا نہیں ہے۔ ہماری اصل منزل اور ہمارا اپنا گھر یہ دنیا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری سونپ کر ایک محدود وقت کے لیے اس سفر پر روانہ کیا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم اپنے ہی گھر واپس لوٹ جائیں، کیونکہ دوسروں کے گھروں میں جانے والوں کو کوئی بھی دانا نہیں کہتا۔ اے اللہ کے بندو، کبھی آپ نے سوچا کہ آخر ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کبھی سوچا بھی کیوں دنیا میں آئے ہیں؟ کیا ہمیں خورد و نوش، ہنسی و مذاق، کھیل و کود، دولت دنیا سمیٹنے، کوٹھیاں اور بنگلے بنانے، فخر و مباحات، جاہ و منصب کے حصول اور اپنی من مانیاں کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ ہمیں ان کاموں کے لیے نہیں بلکہ اس عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے جسے خود ہمارے خالق نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ تو میں ان سے روزی مانگتا ہوں اور نہ ہی چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو خود سب کو روزی دینے والا، صاحب قوت اور زبردست ہے۔ اے اللہ کے بندو، جب ہم اپنی تخلیق کا مقصد جان چکے تو آئیے اب ذرا اپنے مسافر دل کو ٹٹولیے اور مسافر من سے پوچھئے کہ آپ نے اس مقصد کو کہاں تک پورا کیا ہے؟ کیا محنت کی ہے، کیا کوشش کی ہے، اور لوگ کیا کر رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں؟ یقیناً ہمارا مسافر دل گواہی دے گا کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہماری کوشش تو بالکل معمولی اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر آج ہی موت آ جائے تو اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ درپیش سفر دراز ہے اور سامان کچھ بھی نہیں۔ کیا ہم شب و روز مشاہدہ نہیں کرتے کہ موت کس طرح دوست و احباب، آل و اولاد اور عزیز و اقارب کو ہم سے چھین کر لے جاتی ہے جو اس دنیا کے مسافر تھے؟ جب مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر موت نہ بچوں کی کم عمری، نہ والدین کا بڑھاپا، نہ بیوی کی جوانی اور نہ ہی کسی کی خانہ ویرانی دیکھتی ہے۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں؟ نہ اس سے شاہ بچے، نہ گدھا، نہ صالحین اور نہ بیار، حتیٰ کہ نہ موت بچے گی اور نہ موت کا فرشتہ بچے گا۔ موت ہو، قبر ہو، معاشر ہو کہ غم ہو، یہ ہیں وہ مرحلے جن سے کہیں فرار نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تم لوگ قیامت کے دن اپنے کیے کا پورا اجر پاؤ گے۔ پس جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں پہنچا دیا گیا وہی کامیاب ہوا، اور دنیا کی چند روزہ زندگی تو دھوکے کا سامان ہی ہے۔ اے اللہ کے بندو، کیا ہم نے سنا نہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں کی اوسطاً عمریں 60 سے 70 برس ہوں گی، بہت کم لوگ اس سے آگے بڑھیں گے۔ کیا ہم اس حقیقت سے ناآشنا ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک مسافر خانہ ہے، یہ عارضی ہے، یہ جہاں عارضی ہے اور یہاں کا سارا سامان عارضی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 5 چیزوں کے کرنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ۔
جوان کو بڑھاپے، صحت کو بیماری، امیری کو فقیری، فراغت کو مصروفیت اور زندگی کو موت سے پہلے پہلے۔ ذرا غور فرمائیے، ہم یہاں مسافر ہیں، ہم لمحہ بلمحہ موت کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ گردش لیل و نہار عمر عزیز کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ جو چیز ہر روز کم ہوتی رہتی ہے وہ بالآخر ختم ہو جاتی ہے۔ جو لمحہ گزر جاتا ہے کبھی واپس نہیں آتا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو بتائیے آپ کا لڑکپن کدھر گیا، جوانی کدھر گئی، عمر رفتہ کتنی تیزی سے بیت گئی، کچھ پتہ بھی چلا؟ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بچپن اور لڑکپن ابھی کل کی بات ہے۔ گیا بچپن، ہوئی رخصت جوانی، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ خالق کائنات نے قرآن مجید میں سچ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز مجرم قسمیں کھا کر اٹھا کر کہیں گے کہ ہم تو بس ایک پل کے لیے دنیا میں گئے تھے۔ اے اللہ کے بندوں، یہ ہے مسافر دنیا۔ موت آئی اور انسان کو اچک کر لے گئی۔ لمحہ بھر کے بعد وہ ایک ساز بے آواز تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور موت کی بے ہوشی برحق خبر لے کر آئی۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کے اعتراف سے کوئی راہ فرار اختیار کرتا تھا۔ پھر کیا ہوگا؟ کاش معاملہ یہیں ختم ہو جاتا، لیکن در حقیقت مرنے سے آنکھیں بند نہیں ہوتی، بلکہ آنکھیں تو اب کھلی ہیں۔ موت کے بعد کے مراحل تو اس سے زیادہ سخت اور آنے والے مناظر تو اس سے کہیں بھیانک اور ہولناک ہیں۔ اسی لیے اللہ کے بندو، اللہ کی طرف جانے سے پہلے اسے تلاش کرو، اللہ کو تلاش کرو، کیونکہ ہمارا سفر اسی پر ختم ہوگا، اور یہ سفر تبھی سعادت مند سفر ثابت ہوگا جب ہم اس کی تلاش اس دنیا میں ہی کر لیں گے۔ جتنا ہم اللہ کی تلاش سے غافل ہوتے جائیں گے اتنا ہی وہ ہم سے دور ہوتا جائے گا، اور اس کی تلاش مشکل سے مشکل تر ہوتی جائے گی۔ اے مومنو، اگر تم اسے تلاش کرو گے تو راستے تمہیں خود مل جائیں گے۔ اس کی تلاش میں نکلو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے جتنا خوبصورت انسانی جسم بنایا ہے اتنا ہی خوبصورت انسان کا دل بھی بنایا ہے۔ یہ اپنی صورت میں بھی حسین و جمیل ہے اور روحانی طور پر بھی صاف و شفاف ہے۔ جس طرح خارجی اور ضرر رساں عوامل سے جسم متاثر ہوتا ہے اور مرض و تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، اسی طرح داخلی طور پر روحانیت کو بیمار کرنے والے اسباب سے دل کو مرض و تکلیف لاحق ہو جاتی ہے۔ روحانی طور پر متاثر ہو کر جب دل سخت، ٹیڑھا، اندھا، بیمار، مہر شدہ، پردہ پڑا ہوا، تالا لگا ہوا اور مردہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا شمار غافل میں ہوتا ہے، یعنی اب وہ حق سے اور فائدہ مند چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دل نہ جسم کو حقیقی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی انسان کبھی حقیقت کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس بات کو دوسرے الفاظ میں کچھ اس طرح تعبیر کر سکتے ہیں کہ پورے جسم کا دار و مدار دل ہے۔ جب تک دل روحانی طور پر درست رہتا ہے تب تک پورا جسم اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہے اس وقت سے جسم کو فساد لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جب وہ بگڑا تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کی ان آیات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔